رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی جناب، آج تیسری سحری کی طرف ہم بڑھے ہیں۔ آج کا دن تیسرے روزے کو ہمیں بتاتا ہے کہ تیسرا روزہ صبح ہم نے رکھنا ہے، اور آج کی سحری آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب کریم آپ سب کے گھروں میں برکت دے، عزت دے، اور آپ دعا کیجئے کہ K21 سے منسلک تمام اسٹاف اور ان کے مالکان، ان پہ بھی اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں کریں۔ ہم سب ایک گھر کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ جس چینل کو بھی دیکھتے ہو، وہ سارے چینل آپ کے لیے اپنی فیملی، اپنے گھروں کو چھوڑ کے دن رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کون سا چینل دیکھنا پسند کرتے ہو، کن کی باتیں سنتے ہو، کن کے انداز اچھے لگتے ہیں، کن کی نعتیں۔ کوشش سب کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں سنائیں اور دکھائیں۔ K21 کی بھی یہی خواہش ہے کہ سحری آپ کی بہت خوبصورت ہو، آپ اچھی باتیں سنیں، اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے اسکرین پہ K21 کا نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہو، اور آپ یقین کے ساتھ بات کیجئے کہ آپ کی کال ضرور ملے گی، اور ہمارے نمائندے آپ کی کال اٹینڈ کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا آغاز میرا دل چاہ رہا ہے ایک خوبصورت نعت سے کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ارحم طارق ہیں، ہم سب سے پہلے ارحم طارق سے ایک نعت سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے کس چیز کی طلب ہے، نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو
گیا ہے کشے کو لے بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو ملے صدقہ پنجے تن کا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آج کا دن بڑا اہم دن ہے. آج کا دن خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاص دن ہے، اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی سردار ہیں. ایک موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے فاطمۃ الزہرا داخل ہوں گی. آج کا یہ اہم دن اور فاطمۃ الزہرا کے فضائل، اور ایسے موقع پر ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ جناب اعجاز احمد محسنی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بی بی کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدہ چونکہ مرکز و محور طہارت ہیں، اور جو حدیث قصہ اور جو چادر والی حدیث، یعنی ایک موقع یہ تھا کہ رسول نے چادر تانی تھی اہل بیت پر، اور اس چادر کے زیر 5 افراد آئے تھے، جس میں رسول خدا موجود تھے، بی بی سیدہ موجود تھیں، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، اور بی بی فاطمہ. یہ 5 افراد موجود تھے. اور رسول خدا نے اس چادر کو تاننے کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے تو گواہ رہنا یہ ہیں میرے اہل بیت. اس حدیث کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کے بعد یعنی چادر والی حدیث، اس اشارے کے بعد جب رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا، آیت تطہیر نازل ہوئی تھی جو بی فاطمہ کی طہارت پر گواہی دیتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کا فقط اور فقط یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نجاست اور رجس کو اور پلیدگی کو اور ناپاکی کو دور کر دے، اور ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو مرکز و محور جو اس چادر کے اندر موجود ہیں وہ سیدہ طاہرہ ہیں. ویسے تو تمام اہل بیت کے لیے آیت تطہیر ہے، لیکن ان میں نمایاں جو شخصیت ہیں وہ بی بی فاطمہ ہیں. کیوں بی بی فاطمہ ہیں؟ اس لیے کہ بی بی فاطمہ وہ واحد ہستی ہیں جو رسالت سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں، اور ولایت یعنی علی ابن ابی طالب مولائے کائنات سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں، جی، اور امامت یعنی حسنین کریمین سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں. بے شک. یعنی وہ مرکز و محور ہیں جو رسالت کو، ولایت کو اور امامت کو ایک ساتھ جوڑتی ہیں. لہٰذا وہ فاطمۃ الزہرا ہیں. اور سیدہ کے بارے میں، جناب مریم کے بارے میں قرآن نے کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، سورہ آل عمران سورہ نمبر 19. اور پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، ہم نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اور ہم نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. تو جناب مریم کو پروردگار نے عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا تھا. جتنی عورتیں ہیں ان میں سے جناب مریم کو چنا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بی بی فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار. اب کسی نے رسول سے یہ سوال کیا کہ اے رسول خدا،
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم وہ ہیں جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، بالکل، اور آپ یہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. تو یہ دو باتیں مختلف نہیں ہو گئی؟ یعنی قرآن مریم کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ تو دو باتیں مختلف ہو گئیں. فرمایا کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے تک عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں. جی، جب تک ان کا زمانہ تھا جب تک زمانہ، تب تک عالمین میں جتنی عورتیں تھیں جی، تب تک عالمین کی عورتوں کی سردار مریم تھی. اما ابنتی فاطمہ فہوا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، اول سے لے کر آخر زمانے تک، قیامت تک جو عورت آئے گی وہ اس کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. یعنی میں جملہ بدل دوں، مریم اپنی زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ وہ ہیں جو مریم کی بھی سردار ہیں. صحیح. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی اور لاڈلی بہت تھی، اور ایک طرف جنت کے سردار حسن حسین کی والدہ. آپ یہ فرمائیں کہ ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کو پالنا، جنت کے سرداروں کو، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. سیدہ کی تربیت بڑی عجیب تربیت تھی. یعنی سیدہ جب رسول گرامی آیا کرتے تھے تو یعنی خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے الحمدللہ جن افراد نے، ہمارے ناظرین و سامعین نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، اور پروردگار ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. تو روضہ رسول میں جب داخل ہوتے ہیں مرد حضرات باب السلام سے، تو پہلا الٹے ہاتھ پر جو حجرہ ہے وہ بی بی سیدہ کا حجرہ ہے. اب بی بی سیدہ کے حجرے سے رسول کا منبر بہت قریب ہے. یعنی رسول اگر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں تو بی بی سیدہ کے حجرے میں آواز آئے گی، اتنا قریب ہے وہ حجرہ. تو حسین کریمین جب جایا کرتے تھے تو امام حسن سے ایک دن جب واپس لوٹے تو بی بی نے سوال کیا کہ آج جمعہ تھا، آپ یہ بتائیے کہ نانا جان نے خطبے میں کیا فرمایا اور کیا بیان کیا. تو امام حسن نے اپنی ماں کو بتایا کہ نانا جان نے آج خطبے میں یہ چیزیں بیان کی. اچھا، دروازے پر علی ابن ابی طالب سن رہے تھے، تو امام حسن کچھ دیر کو رکے اور پھر سیدہ سے کہنے لگے، اپنی مادر گرامی سے کہنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہیں تو امام اور علم امامت اور علم لدنی کے مالک ہیں، کہنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سردار مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے اور وہ بھی میری باتیں سن رہا ہے. لہٰذا بی بی نے اپنی تربیت یہ کی تھی کہ اے حسنین، اگرچہ کہ آپ امام ہیں، نانا کے خطبے کو غور سے سننا ہے. اور یہ تربیت در حقیقت ہمارے بچوں کے لیے تھی کہ اپنے بچوں کو جب مسجد میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھیجنا ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادا نانا چاچا کے ساتھ بھیجنا ہے، تو امام مسجد جو بیان کرے گھر آ کے پوچھنا ہے خاتون کو کہ آپ نے مسجد میں اپنے بابا کے ساتھ جب آپ مسجد میں گئے تو آپ نے مسجد میں کیا سیکھا، درس میں آپ گئے تو درس میں آپ نے کیا سیکھا. تو یہ تربیت تھی سیدہ کی. ایک اور واقعہ جو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ایک مرتبہ حسین کریمین خطاطی لے کر آئے. خطاطی وہ جو کیلیگرافی ہوتی ہے، تو وہ خطاطی لے کر آئے اور کہا کہ مادر گرامی آپ اس خطاطی کا فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس نے بہتر خطاطی کی، یعنی امام حسن نے یا امام حسین نے. اب ہیں دونوں معصوم عن الخطا، یعنی خطا ہو نہیں سکتی. جوانان جنت کے سردار ہیں، خود سیدہ خاتون جنت ہیں، کسی ایک کے حق میں فیصلہ کیا نہیں جا سکتا، ایک کو منع کیا نہیں جا سکتا. تو سیدہ نے یہ کیا، دونوں کی خطاطی کمال کی تھی. سیدہ نے یہ کیا کہ زمین پر اپنی تسبیح کے دانے جو تسبیح کیا کرتی تھی، اور تسبیح پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو تسبیح ہے یہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے، کیونکہ تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے، میں اگلا سوال کرنا یہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ تسبیح کا کانسیپٹ بیوی سیدہ نے دیا. تو جیسے ہی بیوی نے اپنی تسبیح کے دانوں کو
زمین پر ڈالا اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ اے حسین آپ میں سے جو دانوں کو زیادہ اکٹھا کر لے وہ اس خطاطی کے میں جو ہے وہ ماہر ہے، یعنی میری طرف سے اس کے حق میں فیصلہ ہے. صحیح. تسبیح میں 7 دانے تھے اس وقت، جو چھوٹی سی ایک تسبیح تھی ان کی، تو 3 حسن نے اٹھا لیے اور 3 حسین نے، اور آخری دانے پر اٹھانا ہی تھا کہ پروردگار نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل اس ایک دانے کے 2 حصے کر دو، اور دونوں کے حق میں میرا فیصلہ ہے کہ دونوں کی خطاطی بہتر ہے. عرش پر پروردگار یہ گواہی دے رہا ہے کہ حسنین کریمین دونوں عادل ہیں، دونوں برابر کمال کے درجے پر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بی بی کے متعلق کہا جاتا ہے بہت خوش گفتار تھی اور ان کی بہت ساری جھلک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. اس معاملے میں حدیث یہ ہے اور روایتیں یہ ہیں کہ سیدہ کئی موقعوں پر اپنے گھر سے باہر نکلیں، اور ایک مرتبہ تو ایک یہودی کی شادی تھی اور اس نے کہا تھا، یعنی اس کی زوجہ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، اور آج بھی مدینہ میں وہ جگہ موجود ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. یہودیوں کا قصبہ پورا موجود ہے، اور سیدہ وہاں پر گئی تھیں، اور پھر وہاں پر بی بی کی چادر سے ایک نور ساطع ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ یہودی قبیلہ ایمان لے کر آیا تھا. تو بہت دفعہ بی بی مجمع عام میں آئیں تو ہر ایک نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد چل رہے ہیں، سبحان اللہ. قد کاٹ میں محمد ہیں. اور رسول نے بھی ایک مرتبہ بی بی کو مجمع میں لے کر آئے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ سر تا پا وہ برقعے میں تھی، اور وہ لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ اعرفو عن بہذا، کہ ان کو جان لو ان کے بارے میں کہ ہیا فاطمہ، یہ فاطمہ، وہوا ثمرت وہیا ثمرت فؤادی، یہ میرا میوہ دل ہے، ان کو جان لو، ان کو پہچان لو، اور ان کے حق کو سمجھ لو کہ یہ جو میں ہوں. اس لیے کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں. یہی تو ترجمے کی غلط فہمی ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا، جگر کا ٹکڑا، یہاں جگر کا لفظ ہی نہیں ہے، میرا ٹکڑا ہے. یعنی کیا مطلب، میں اس کو بہت آسان کروں میں آپ کو. مثال کے طور پر ایک چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اگر وہ چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب جس کمال کی یہ لکڑی ہے اسی کمال کا وہ ٹکڑا ہے. اچھا، یہی مطلب ہے نا. وہ ٹوٹ کے جیسے الگ ہونے والی چیز، جو حصہ وہ ہے ہوتا ہے اسی کمال کا ہے، کمال کا ہے. اب جب رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کمال کا رسول ہے اسی کمال کی فاطمہ ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اصلاح کروائی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی آتا تھا کہ جگر ٹکڑا. آپ نے کہا نہیں، میرا ٹکڑا ہے. یہ جگر کا لفظ ہی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہم آج بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں بہت مفصل باتیں علامہ صاحب سے جانیں گے. لیکن اس وقت چونکہ بریک کا وقت ہے، آپ بریک پہ جائیے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پہ K21 کے نمبر آ رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، آپ کہیں تھوڑا سا ادھر ادھر ذہن دوڑاتے ہو تو کوئی سوال ذہن میں پہنچتا ہے، تو آپ ضرور ہم سے سوال کریں. علامہ صاحب موجود ہیں، وہ جواب دیں گے. آپ بریک پہ جائیے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان K21 پہ، اور انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ، نہ صرف زیبا شناس کے ساتھ بلکہ ہمارے پاس اتنے قابل احترام اور اتنے پیارے علامہ تشریف رکھتے ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اہل سنت جماعت کو بھی اور اہل تشیع کو بھی. تو اس کے ساتھ ہی نعت خواں بھی ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے ہیں. لیکن چونکہ آج پروگرام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہے، بی بی کی
کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو یا مجھے معلوم نہیں، لیکن جتنا بھی بی بی کے بارے میں جانا جائے وہ کم ہے۔ اس وقت ہمارے اہل سنت جماعت کے جناب علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گی کہ آپ بی بی فاطمہ کے فضائل کے بارے میں بتائیے ہمیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی محبت اللہ رب العالمین نے مومنین پر فرض کی ہے، بے شک، کیونکہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی بھی دین کی تبلیغ کی ہے یا جتنے بھی مشقتیں برداشت کی ہیں، فرمایا کچھ نہیں مانگتا، صرف اور صرف میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے۔ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے میرے آقا کی حدیث پاک ہے، فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، فرمایا کہ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس عرش کے رب نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور مجھ سے محبت رب کی وجہ سے کرو، اور میرے گھر والوں سے محبت میری وجہ سے کرو۔ یہ حدیث پاک اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 664 اور حدیث نمبر ہے 1807 اور 1779 بھی ہے، اور اسی طرح یہی حدیث پاک مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 164 اور اس کے حدیث نمبر ہے 4716، اور یہی حدیث پاک ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے سنن بہقی، اس کی حدیث نمبر ہے 2524، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں جن کے اندر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی محبت فرض ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں پہلے یہ بتا دوں کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر لکھا جلد 6 صفحہ 99، فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آزاد، فاطمہ کا یہ مطلب ہوتا ہے جنت کی سردار۔ اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19، اور اس کے علاوہ سیر و اعلام النبلاء کے جلد 3 صفحہ نمبر 314 پہ لکھا گیا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، پھر آپ کو زہرا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ زہرا ایک کلی کا نام ہے، ایسی حسین و جمیل کلی کہ جس کلی کے حسن کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور امام شافعی کے حوالے سے کتاب کا نام ہے شامی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 300 پہ لکھا گیا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تمام خواتین کی سردار ہیں، تمام عالم کی جتنی بھی خواتین ہیں تمام کے سردار جو ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور میرے آقا کی حدیث پاک کے حضور فرماتے ہیں کہ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے فرمایا کہ سمیت بنتی فاطمہ ان اللہ فاطمہ وذریتہا علی النار، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو میری بیٹی کو شان و شوکت عطا فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان اللہ فاطمہ وذریتہا علی النار، کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کیا اور جہنم سے جدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار تو سبحان اللہ جو ان کی محبت میں آ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تو شان ہے قدموں میں بیٹھنے والوں کی، تو جو گھرانہ ہے اس گھرانے کا کیا کمال ہوگا۔ پھر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جن کے نکاح سے لے کر پوری زندگی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب نکاح کی بات آئی قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ قرآن کے اندر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں، اور جن کے رشتے کی بات عرش کے رب نے خود کی، عرش کے رب نے خود مقرر کی، عرش کے رب نے خود فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی سے کیا جائے۔ ریاض النظرہ کے اندر یہ بات موجود ہے، کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے، ان ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں جس طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں پر ایک اور شعر مجھے یاد ہے، آیا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جن کے شہزادوں کا یہ کمال ہے، جن کے شہزادوں کی یہ عظمت ہے، فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی کی کتنی فضیلت ہوگی جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آتی اور حضور جلوہ گر ہوتے نا تو میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور جہاں آپ بیٹھے ہوتے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس جگہ پر بٹھاتے. اور میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, جبریل محبت کرتا ہے, فرشتے محبت کرتے ہیں. پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ جب عرش کا رب محبت کرتا ہے, فرشتے محبت کرتے ہیں, مصطفیٰ محبت کرتے ہیں, تو فرمایا پھر مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ وہ بھی ان سے محبت کریں. سبحان اللہ. علامہ صاحب اتنی خوش نصیب خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, حضرت علی کی زوجہ, امام حسن حسین جو جنت کے سردار, ان کی ماں, آج کی عورت ان سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ کی زندگی کا ہر پہلو اگر غور سے دیکھا جائے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بطور بیوی ان کا کیا کردار تھا. پوری زندگی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی خدمت کی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے سر کے تاج ہیں, اور آپ نے ہمیشہ فرما برداری کی, اور آپ نے ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و قیمت کی. اور حتیٰ کہ جب آپ کی شادی ہوئی, نکاح ہوا, آئیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو رخصت کیا تو یہ بتا کے کیا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں, یہ آپ کے مالک ہیں, آپ نے ان کا اس انداز میں احترام کرنا ہے. اور جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک دفعہ کسی بات پر بات چیت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں, تو میرے آقا کو جب پتہ چلا نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ, آج تو جو ہوا ہو گیا, میں زندگی بھر کبھی بھی ایسا معاملہ نہ سنوں اور نہ میں یہ معاملہ دیکھوں. میاں بیوی کے درمیان تو ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو, لیکن یہ تربیت ہے بطور بیوی. اور جب وہ بطور بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ایک والد نے کس طرح واضح نصیحت کی, اور جب اس گھر میں آ گئی تو کس طرح کیا. آج کی خواتین کے لیے یہ میسج بڑا ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کے آگے زبان درازی, عزت نہ کرنا, اور اگر گھر کے اندر کوئی فاقہ آ جائے, کوئی غربت, مفلسی, تنگ دستی آئی جاتی ہے نا, انسان ہے نا, کبھی عروج, کبھی زوال, کبھی تخت پر اور کبھی فرش پر, یہ سارے معاملہ چلتے رہتے ہیں. لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار اور اس آج کے معاشرے کی خواتین کے لیے یہ ہے کہ دروازے پر جب دستک ہوتی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا گھر میں کچھ ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ جی وہ ایک روٹی ہے جو کہ شہزادوں کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دے دیجئے. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. 3 سائل آتے ہیں, اور ایسا بھی ہوا کہ گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلا, ایسا بھی ہوا کہ فاقے کی نوبت آئی, لیکن کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ یتیم بھی آیا, اسیر بھی آیا, مسکین بھی آیا, سب کو دے دیا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے, ہمارے دروازے پر کوئی خالیات آتا ہے تو وہ خالیات لوٹ کر نہیں جاتا. اور یہی میسج, یہی پیغام عام ہو کر چلتے چلتے جب میدان کربلا میں گیا, امام زین العابدین وہاں موجود ہے, وہ میدان کربلا جہاں یزیدیوں نے پانی بند کر دیا, مظالم کیے, ظلم کی حد کر دی, سب کچھ کر دیا. لیکن کربلا کی جو رات آئی نا, یوم عاشور رات جب آئی نا, تو ایک یزیدی فوجی تھا, وہ العطش العطش کی صدائیں لگاتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ امام زین العابدین کے اس خیمے کے پاس. کہتے ہیں پانی ملے گا, تو آپ نے پانی دیا. پانی پینے کے بعد وہ حیران ہو گیا, کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا تو اپنی بات کرتا ہے, میں تیری نسلوں کو بھی پہچانتا ہوں. تو کہنے لگا کہ ہم نے تو پانی بند کیا ہے اور آپ دے رہے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ وہ تمہارا ظرف تھا, یہ مصطفیٰ کی اولاد کا ظرف ہے, ہمارے دروازے پہ جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ تمہارا ظرف تھا. اور یہ تربیت چلتی ہے. اور آج کی خاتون کے لیے ایک اور پیغام ہے کہ بطور بیوی, بطور ماں کس طرح رہنا ہے. آپ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے روتے ہیں نا, ان کا دل بہلانے کے لیے یا گیم دے دی جاتی ہے یا موبائل دے دیا جاتا ہے, لیکن یہ وہ بیوی ہیں, یہ وہ شہزادی ہیں کہ جب ماں بنی ہے نا تو آپ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جھولے جھلا رہی ہیں, اور ان کو گھٹی کے اندر جو چیز پلائی ہے نا وہ اپنے بابا جان کی محبت بتا رہی ہیں, اور محبت مصطفی بتا رہی ہیں, اور محبت مرتضیٰ بھی بتا رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایسی تربیت ہوتی ہے. آج کی خواتین کے لیے یہ پیغام ہے. میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب, آپ فرمائیں. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ بی فاطمہ اور مولا علی میں ناچاقی ہو گئی,
تو میں اپنا ظاہر ہے کہ موقف پیش کروں گا جی جی فرمائیے. کہ ہمارے یہاں پر اہل بیت چونکہ یطہرکم تطہیرہ کی منزل پر ہیں جی اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو ان سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی اور ذرہ برابر بھی معصیت نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ، تو کبھی بول چال اور رسول کو ٹوکنا پڑے کہ آج تو جو ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو کربلا کی بات ہوئی کہ کربلا میں امام زین العابدین سے پانی مانگا گیا، پانی کربلا میں موجود نہیں تھا. یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ لحوف میں لکھا ہوا ہے اور یہ واقعہ بعد کربلا کا ہے کہ جب حسین ابن نمیر حضرت علی اکبر کا قاتل جو امام علی زین العابدین کے بڑے بھائی امام حسین کے بڑے بیٹے منجھلے بیٹے، وہ ان کا قاتل کسی صورت منہ چھپا کر امام زین العابدین کے آبائی گاؤں میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں چھپنا چاہتا ہوں، جبکہ حجاج ابن یوسف ثقفی پکڑ کے لوگوں کو مار رہا تھا اور بند کر رہا تھا اور یزیدی فوج میں بھی انتشار ہو گیا تھا، اس لیے کہ مختار ثقفی انتقام کربلا لے رہے تھے. تو اب وہ حسین ابن نمیر نے 6 مہینہ امام زین العابدین کے پاس گزارے اور جب وہ جانے لگا تو امام نے بڑا غلہ، بہت سارا غلہ یعنی اناج وغیرہ دیا. تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم علی اکبر کے قاتل ہو، لیکن وہ تم تھے کہ جب ہم آئے تو تم نے ہمارے بھائی کو اور ہمارے باپ کو اور ہمارے خاندان کو ذبح کر دیا، اور یہ ہم ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا. تو 2 باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ واقعے کا ہمارے یہاں پہ اس طرح سے ملتا ہے، دوسرا اہل بیت سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا موقف ظاہر کیا. آپ کچھ فرمانا؟ جی بالکل. یہاں پر چونکہ انہوں نے اپنے موقف کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک وافر اور کثیر مقدار کے اندر احناف بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی موجود ہیں، بریلوی، حنفی. تو ان کا جو موقف ہے انہوں نے بتایا کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری تاریخی واقعات ہیں، تاریخ کے واقع. جی بریک پہ جانا ہے؟ نہیں بریک نہیں، میں یہ بات کر لیتا ہوں نا. جی کر لیں کیونکہ وہ وقت ہے نا ابھی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹوٹلی جو واقعات ہیں یہ تاریخ کے ہیں اور تاریخ کے معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک بات ان کے ہاں نہیں ہے تو ہمارے یہاں موجود ہے. بالکل چونکہ لکھی ہوئی بات ہے، تاریخ کی بات ہے نا، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، حدیث میں بات کلیئر ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا موقف ہے، ہم اہل بیت اطہار کی شان بڑے انداز میں بیان کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں، ان کی جتنی شان بیان کی جائے کم ہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جو معصوم ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. ہم اہل بیت اطہار کی شان تو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ان کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک صاحب کا بہت بل بن گیا بہت دیر سے. جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور بی بی فاطمہ کے حوالے سے آپ جو پروگرام کر رہی ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام خالد ہے اور کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. اچھا. اور یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں آج کل جو نوجوان نہیں رکھ پاتے ہیں تو ان کی اصلاح کس طرح کی جائے کہ روزے جو فرض ہیں اور روزے کب معاف ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں، کس کنڈیشن میں وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ روزے اگر چھوڑ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا نوجوان جو آج کل روزے کافی چھوڑ رہے ہیں ان کو کس طرح سمجھایا جائے اور کیا احکامات ہیں دین کی روشنی میں؟ جی میں سوال کرتی ہوں، آپ بتائیے. روزے جو چھوڑ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک نوجوان اگر وہ بیمار نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو ناقابل برداشت اور ناقابل زحمت جو بیماری ہو، اور کوئی عذر بھی ایسا نہیں ہے جو روزے کو چھوڑنے کا عذر ہو جس کو شریعت قابل یعنی توجہ عذر کہتی ہو، تو روزہ رکھنا پڑے گا. اور جان بوجھ کر، یعنی یہ جوانوں کے بعد آج کل جو عذر ہے کہ ہماری جاب ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے.
جاب کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور ہم اگر پورٹ قاسم پہ جاتے ہیں, ہم دور جاتے ہیں اور ہم 2 بسیں بدل کے, یہ کوئی عذر نہیں ہوا. ہمارے ورکنگ آور زیادہ ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمارا وہ مسئلہ ہے, یا ہمارے کھڑے رہ کے جاب ہے, اس سے کوئی حرج. واجب اور فرض جو ہے وہ فرض ہی ہوتا ہے, لہٰذا روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر چھوڑیں گے تو یہ چھوڑنا نہیں ہوا, لہٰذا اس کی قضا بھی ہوگی, کفارہ بھی ہوگا. اور گناہ بتا دیجیے. کفارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے, صحیح. یا پھر 2 مہینے مسلسل, ایک قضا تو الگ ہے, کفارے کے طور پر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں, یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے, جو کہ اس دور میں ممکن نہیں. اور جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا, بتائیں گے آپ نے بھی یہی فرمایا تھا, بلکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر 2 مہینے میں 10 دن رکھے اور رک گئے, جی پھر ہمارا دوبارہ یہی ہے کہ یہ مسلسل کفارے کے حوالے سے مختصر آپ بتائیں, مجھے تو یاد ہے. کفارہ فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ میں ایک جیسا ہے, وہی جس طرح انہوں نے بتایا ہے. اور عذر جو بتائے گئے نا, بلا عذر اگر کوئی بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر, تو رسول اللہ کی حدیث ہے اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عذر ہے تو پھر تو صحیح ہے, جو عذر معقول ہو. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی بخار ہوا تو کہا جی ٹھیک ہے, مسند ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ کا مرض شدت اختیار کر سکتے اور موت واقع ہو سکتی ہے, تو اس طرح کے امراض کے اندر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے خالد بھائی آپ نے جواب سن لیا ہوگا اور آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے, کیونکہ اور خالد بھائی شاید چلے گئے لیکن سن رہے ہوں گے ہمارا جواب. اس وقت ہمارا یہ وقت جو ہے ایک بریک کی طرف جانے کا ہے. آپ بریک پہ جائیے, ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ کو بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نہیں جائیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے. اتنا نہ جمع کر لیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ اس اعتبار سے زندگی وہ گزارا کرتے تھے کہ پسترین, جب کسی نے علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ اے علی, میں ٹاٹ کا لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ آپ بھی ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں, میں جو کی روٹی اس لیے کھاتا ہوں کہ میں آپ بھی جو کی روٹی کھاتے ہیں, اور میں سارا دن عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی سارا دن عبادت کرتے ہیں. علی نے کہا میں تو امام ہوں اس امت کا, تم تو امام نہیں ہو, مجھے تو کم ترین شخص کے حساب سے زندگی گزارنی ہے تاکہ غریب ترین شخص بھی کہے کہ میرا امام یہ کھاتا ہے, تو میں کیوں شرم محسوس کروں, لہذا میری ذمہ داری بڑی مختلف ہے. تو سیدہ نے یہ سمجھایا کہ اپنے فائنینس کو ذرا مینٹین کر کے چلنا ہے, ایک بات تو یہ. دوسرا, بیوی سے کبھی یعنی بے حیائی تو ایک حقیر لفظ ہے, بے پردگی کبھی یعنی صادر نہیں ہوئی, کوئی ایسا لغو اور بے فضول کام صادر نہیں ہوا. ایون ایک یہودی آیا. اور تیسری چیز, بی بی نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. اس کے کئی واقعات ہیں, میں صرف ایک واقعہ کہہ کے, ظاہر ہے کہ ان کو بھی وقت دینا ہے آپ نے, ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک موقع آیا جب ایک صحابی آیا تھا بزم رسول میں, اس نے کہا تھا کہ اے رسول خدا, میں بہت غریب ہوں, مجھے ضرورت کے لیے سواری بھی چاہیے, مجھے گھر بھی چاہیے, مجھے مال بھی چاہیے, میرا قرضہ بھی بہت ہے. تو بیوی نے کہا تھا کہ جاؤ فاطمہ کے در پہ جاؤ, اور بیوی نے اپنا ہار دیا تھا, غلبن دیا تھا اپنا ہار. ایک وہ واقعہ ہے. ایک یہ موقع آیا تھا کہ ایک یہودی بہت پریشان ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اپنی خاتون سے, اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ کسی سے قرضہ لے کر آؤ, اپنی بیوی سے کہا. تو بیوی نے کافی لوگوں سے معلوم کیا, تو سب نے منع کیا کہ ہم نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی جو ہے نا, وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی, اس کے پاس چلتے ہیں. وہ خاتون گئی اور بیوی سے کہا. بیوی کی ایک ہی, یعنی آپ سوچئے نا سیدہ کا عالم, ایک ہی چادر تھی جو اوڑھا کرتی تھی, وہی چادر بچھایا کرتی تھی. سیدہ نے وہ چادر دے دی, ہاتھ آگے کر کے وہ چادر دے دی. اب وہ زوجہ جب لے کر گھر گئیں تو یہودی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر لے کر آئی ہو. اس نے اپنے ایک کمرے میں وہ چادر کو رکھ دیا اور دروازے کو بند کر دیا, اور کہا کہ اس کمرے میں جس میں سیدہ کی چادر ہے, ہم اس کمرے میں نہیں سوئیں گے, ہم کسی اور کمرے میں سوئیں گے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے یہاں بڑی محترم چادر ہے سیدہ کی چادر.
اور یعنی یہودی غیرت مند تھا، اس کو معلوم تھا کہ بی بی فاطمہ کی چادر کی اہمیت کیا ہے. سو گیا. جب وہ میاں بیوی سو گئے، رات کو ایک چندھیا دینے والی روشنی سے وہ اٹھ گئے. دیکھا کہ اسی کمرے سے وہ روشنی آ رہی ہے. جب کمرے کو وہ کھولا تو اس چادر سے وہ نور ساطع ہو رہا تھا. 80 گھرانے اس چادر کے نور کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں وہ بستی دیکھ کر آیا ہوں یہودیوں کی. مدینہ میں وہ آج بستی موجود ہے جو بی بی فاطمہ کی چادر سے مسلمان ہوئے تھے. تو یہ سیدہ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے کراچی سے، امرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا چل رہا ہے پروگرام آپ کا. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کتنے انہوں نے اپنے رمضان گزارے اور وہ رمضان کس طرح گزارتی تھی. اب ہم آج کل اپنی زندگی میں اتنے کام کاج ہوتے ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں، ہم ان کی طرح کس طرح رمضان گزاریں. کچھ ہمارے لیے آسانیاں ذرا پیدا کریں. سحری کو لے کر، افطاری کو لے کر وہ کیا کرتی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ذرا مجھے کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے روٹین کے حساب سے. پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں امرین کہ آپ نے نمائندگی کی خواتین کی، اور میں اپنا اگلا سوال آپ ہی کے سوال کو ملا کے کروں گی. علامہ صاحب، آج کا جو معاشرہ ہے، مہنگائی، بے چینی، مرد حضرات مشکلات میں ہیں، روزی روزگار کم ہے، ایسے موقع پہ جب کہ خاتون خانہ کو چاہیے کہ اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کو پریشان نہ کرے بلکہ ان کا ساتھ دے، تو بیوی کے زندگی سے وہ کیا ایسی بات لے سکتی ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائے. اور اس معاشرے میں اس وقت جس طرح کی معاشی پرابلم ہے، جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح گھر کے اخراجات ہیں، اس کو کیسے بیلنس کر سکتی ہیں. بہن نے بھی یہی پوچھا کہ رمضان کو وہ کیسے گزار سکتی ہیں، کیسے شوہر کا یا باپ کا یا بھائی کا کیسے ساتھ دے سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط کو اگر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے تو پریشان نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے ہمیشہ معتدل رہنے کا حکم دیا، میانہ روی کا، اخراجات کے اندر، معاشیات کے اندر، گھر کے اندر، دسترخوان کے اندر. فرمایا کہ درمیانہ نظام رکھنا ہے، معتدل نظام رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ ہماری بہن نے پوچھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنے رمضان گزارے، کیسے گزارے. یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ حساب لگا سکتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں جی. اور آپ کی جو یوم وصال آتا ہے وہ 11 ہجری ملتا ہے. جی. 11 ہجری تو دیکھیں کہ 2 کو روزے فرض ہوئے، 11 کو آپ دنیا سے چلی گئی تو کتنے بچے. یہ آپ بڑے آسان کے ساتھ، یہ تاریخی باتیں میرے خیال سے تاریخ ہجری کے اندر تو اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے وصال کی تاریخ میں یا ولادت کی تاریخ میں اختلاف تاریخ کی کتابوں میں مل سکتا ہے. اور آپ نے کیسے رمضان گزارا؟ رمضان اسی طرح گزارا جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے درس دیا تھا. یعنی اب اس معاشرے کے اندر خواتین کی صرف ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سحری بنانی ہے، انہوں نے افطاری بنانی ہے، گھر کا سارا کام انہوں نے کرنا ہے. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ امہات المؤمنین کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے. اور یہی چیز جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر ملتی ہے کہ سیدہ جب کام کرتی تھی تو جا کر پوچھ لیا کرتے تھے، جا کر پوچھ لیا کر. آج کے جو خاوند ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ آ گئی ہے تو ساری اسی کی ذمہ داری ہے. تو اس میں میرے بھائی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کی اہلیہ بیمار ہیں تو دوا دے دیں، اگر آپ نے ان کے ذرا تیل لگا دیا دبانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی زندگی کے ساتھی ہیں. لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حقوق بیان کیے ہیں. اور پھر اس طرح آج کل جیسے معاشی تنگ دستی ہے، غربت بہت زیادہ ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں بھی پہلا پیغام تو یہ ہے کہ معتدل نظام، میانہ روی، خرچ کرنے میں ذرا وہ چیز دیکھنا درمیانہ رکھ، جتنی آمد ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اور بیویاں جو ہیں
آج کل کی جو خواتین ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ وہ فضولیات کی طرف نہ جائیں. جس طرح کہ جی روزانہ باہر سے کھانا چاہیے وہ نہ کریں. اگر گھر کے اندر چولہا جل جائے گا, ہانڈیاں پک جائے گی, آٹا گوندھ دیا جائے گا, روٹی بنا لی جائے گی, تو میرے خیال سے مشکلات میں اضافے کی بجائے کمی ہو سکتی ہے. اس وقت تو گیس والے بیگمات کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں, وہ گیس ہی بند کر دیتے ہیں, بیگمات کے پاس بہانہ ہوتا ہے. اب یہ بھی ہے نا کہ وہ ملتے ہیں نا سلنڈر وغیرہ لے کے, وہ بیگمات بناتی ہیں. گھر کے اندر بجلی کے چولہے بھی آج کل آئے ہوئے ہیں, لکڑی کے بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں خواتین کی خدمات کو سراہنا چاہتا ہوں. یہ گھر کی خوبصورتی ہیں, یہ زیور ہیں بھائی, یہی کام کرتی ہیں, ہمیں بنا کر بھی وہی بھیجتی ہیں, ہمیں ہر چیز وہ کرتی ہیں. تو میں ان کے حقوق پر ڈھاکہ تو نہیں ڈالنا چاہتا, ان کو سلام ہے, وہ بڑا کام کرتی ہیں. لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ اگر اس طرح بھی ہاتھ بٹائے نا کہ اگر روٹی 4 کھانی ہے تو 4 بنا لیں, سالن اگر آپ نے رات کو بنایا تو وہی صبح تک چلا لیں. تو یہ میری ایک رائے ہے. خواتین کا بڑا کردار ہے گھر کے لیے, خواتین کا بڑا کردار اس بندے کے لیے جو جاتے ہیں باہر محنت کرتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, ان کو غلط راہ پہ نہ چلانے کے لیے بھی بہت اہم کردار ہے. بالکل کہ ناجائز کمائی بھی نہ مانگے. یہاں پر ایک حدیث پاک بھی ہے نا, میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمایا کہ مثل اہل بیتی مثل سفینہ نوح, فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے اس سفینہ, اس کشتی کی طرح ہے. کہ فرمایا کہ جب وہ جا رہے تھے اللہ کے نبی تو ایک کشتی تیار ہو گئی, تو اس کے اندر جو چاہنے والے تھے وہ سوار ہو گئے, اور جو پیچھے رہ گئے من تخلف غرقا. حدیث کے الفاظ ہیں, معجم کبیر کی حدیث پاک ہے, اس کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 34, حدیث نمبر ہے 2388. اور یہی حدیث پاک معجم اوسط جلد نمبر 4 صفحہ 10 پہ بھی موجود ہے, حدیث نمبر ہے 3478. یہی حدیث پاک معجم صغیر کے اندر بھی موجود ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے, اور حدیث نمبر ہے 3435. اور یہی حدیث پاک جو ہے مسند بازار کی حدیث نمبر ہے 3900, اور سوائے کے محرقہ کے اندر بھی موجود ہے. تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں نا, میرے آقا نے جو بیان فرمایا نا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, تو کیا خیال ہے صرف نعرے لگائیں کہ جی ہم اہل بیت پیار کرتے ہیں؟ بھائی سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی طرح زندگی گزاریں, ان کی غلامی میں آئیں. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے, اس طرح اگر آپ زندگی گزاریں گے تو سمجھیں کہ آپ کشتی پر سوار ہو گئے ہیں. اگر آپ نے ان کی طرح زندگی نہیں گزاری, ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا, تو فرمایا کہ پھر غرق ہو جائیں گے. نجات اسی کے اندر ہے کہ اپنی زندگی کا معمول ان کی زندگی کے مطابق بنائیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اہل بیت اطہار کا کیا کردار ہے. نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ 12 امام جو ہیں ان کی کیا خدمات رہی ہیں. نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کے گھر والوں کا کیا کردار رہا ہے. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے پاس موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ہے, تو وہ کس طرح آئیں گے؟ تو تعلیمی جو نصاب ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جانی چاہیے, اور خواتین بالخصوص ان کی زندگی کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر 4 چاند پیدا کر سکتے ہیں, 4 چاند لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارے درمیان بہت دیر سے محمد طارق تشریف رکھتے ہیں. طارق صاحب, آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ دل الفتح سرکار بسم اللہ. سانے کے لیے ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے, جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان کی حرمت پہ لوٹانے
کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ. یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے. اور حاصل کلام پیغام 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 سناتی ہے, یہی آیت تطہیر. پیغام سناتی ہے, یہی آیت تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے, سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے. یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے. جان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. ناظرین ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت نعت سنائی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بڑی مختصر بریک ہے, ابھی آتے ہیں واپس. دیکھو انوار رمضان ہر سو